نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض دفعہ انسان زندگی میں ایسے بول جاتا ہے جس سے انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جب ایمان چلا جائے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ یوں سمجھیں، شریعت کا کوئی بھی حکم ہے، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، جب انسان اس کو توڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں گنہگار فاسق شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر شریعت کا کوئی بھی حکم، بڑا ہو چھوٹا ہو درمیانہ ہو جیسا بھی ہو، اگر انسان اس کا مذاق اڑا دے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مطلب کافر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایمان سے نکل گیا تو نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے مرد یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی ایسے جملے زبان سے بول دے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جب ایمان سے نکل جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور ان میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور وہ میاں بیوی والا معاملہ جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ زنا والی اولاد شمار ہوتی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے معاملات ہیں۔ اب وہ کلمات کون کون سے ہیں جو ہم اکثر اپنی زندگی کے اندر بولتے ہیں؟ مثال کے طور پہ، یار میں جنت میں کیا کروں گا؟ کیونکہ جتنی بھی فلم بنانے والی اداکاریں ہیں وہ ساری کی ساری ہوں گی جہنم میں، تو لہٰذا میں جہنم میں چلا جاؤں گا، مجھے جو ہے جنت میں جانے کی کیا ضرورت؟ اب یہ جملہ کفر ہے، مطلب اس نے اب جنت کا جہنم کا مذاق اڑایا، بنایا صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس جملے کی وجہ سے بھی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ دوران گفتگو انسان دوسرے کو چپ کرانے کے لیے کہہ دیتا ہے، او یار اگلا جہان بھی تو آئے گا۔ وہ اگلا بندہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگلا جہان کس نے دیکھا؟ مطلب گویا کہ آخرت کا انکار کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ ایسے جملے جو ہمارے روز مرہ کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ قرض لینے کے لیے پہنچ گیا، جی میرا قرضہ دو۔ اب جو قرضہ جس نے لیا تھا، پیسے لیے تھے، استعمال کر لیا، اب اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں۔ وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا بدماشی ٹائپ بندہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں دینے۔ اب یہ شریف آدمی کیا کہے گا؟ شریف آدمی یہ کہہ بیٹھتا ہے چلو قیامت کے دن لے لوں گا۔ اب وہ جو دشمن ٹائپ بندہ ہے، بدماش ٹائپ بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر لینے ہیں نا تو مجھے تھوڑے سے اور دے دے یار، پھر اکٹھے ہی لے لینا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کس نے کسی کو دینے ہیں۔ یہ اس گمان سے یہ بات کرنا، قیامت کا انکار کر دینا، آخرت کا انکار کر دینا، یار قبر میں بھی تو جانا ہے، یا دیکھی جائے گی، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ جملے انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، روزہ رکھا ہوا ہے، او بھائی روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کی کمی ہو، میرے پاس کوئی کھانے کی کمی ہے؟ اور دوسری بات، اللہ کو ہمیں بھوکا مار کے ملے گا کیا؟ تو یہ، اور اسی طرح کہ جو نوجوان داڑھی کو اتار کر اور داڑھی کو اتار کے نالی میں بہا کر اور اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھ کر کہتا ہے سنت کو ذبح کر کے کہ یار آج تو میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، ہاں جی، تو اس سے بھی انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو اس کی فکر فرمائیں۔ اور یہ جملہ بھی کہ وہ لوگ جو باہر ممالک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں، اور ساری زندگی اپنے آپ کو پیسوں کے لالچ کے لیے، نیشنلٹی کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ایمان پر نہیں۔ یہ بھی جس وقت اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں تو یہ بھی دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ جب ایمان نہیں تو پھر نکاح کس چیز کا؟ ایک دوسری حدیث یاد آ گئی، قرب قیامت سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور اسی طرح شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو کیا مطلب کہ زبان سے کلمات کفریہ وہ نکال دے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ کافر ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی، تو اسی طرح بعض دفعہ کسی بھی اللہ کے حکم کا مذاق بنانا، مطلب داڑھی ہے، داڑھی کا مذاق بنانا کیسے کہ یار تیری داڑھی تو بکرے کی طرح ہے، تو بعض دفعہ اس کے جو ہے نا جی تھوڑی کے نیچے جو ہے نا جی بال ہوتے ہیں، تو اس انسانی داڑھی کو، اللہ کے نبی کی سنت کو اس بکرے کی داڑھی کے ساتھ تشبیہ دینا، ہاں جی، اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء سے، مفتیان کرام سے اپنا ربط رکھیں، رابطہ رکھیں، اور یہ جو کلمات کفریاں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ ہاں جی، مطلب یہ تھا صرف آپ کو اس چیز پہ لائن پہ لے کے آنا کہ ہماری زندگی کے اندر مذاق میں، ایس ایم ایس کے اندر، سٹیٹس کے اوپر، اور اسی طرح کئی طریقے سے وہ مزاحیہ
یعنی جنت کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار سے، فرشتوں کے اعتبار سے، حوروں کے اعتبار سے مختلف قسم کے لطیفے بنائے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں جو ان کو بنا رہے ہیں، جو آگے شیئر کر رہے ہیں، ان سب کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ان کلمات کفریہ سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور بچائیں۔ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔